بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہت ہی اختصار کے ساتھ بس ایک مطلب اور 2 یا 3 شعر سماعت فرما لیں۔ مولوی صاحب تشریف فرمائیں۔ ایک بار بآواز بلند نعرہ صلوات۔ سماعت فرمائیں کہ اسلام کو جو مرضی شبیر مل گئی، قربانی خلیل کو تعبیر مل گئی۔ ایک بھائی کربلا میں وفادار مل گیا، ایک صابرہ حسین کو ہمشیر مل گئی۔ ایک صابرہ حسین کو ہمشیر مل گئی۔ اگر ہمیں ہے
کوئی غم تو بس یہی غم ہے، اگر ہمیں ہے، بطور خاص یہ مطلع سماعت فرمائیں کہ اگر ہمیں ہے کوئی غم تو بس یہی غم ہے، غم حسین زیادہ ہے زندگی کم ہے، غم حسین زیادہ ہے زندگی کم ہے جن کے سینوں میں بغض حسین ابن علی، انہی کی قسمت بد میں لکھا جہنم ہے جن کے سینوں میں بغض حسین ابن علی، انہی کی قسمت بد میں لکھا جہنم ہے، سجدہ رہے نماز رہے کربلا رہے، سجدوں کی کائنات میں خاک شفا رہے، اور مٹ جائے اس جہاں سے تعصب کی ہر لکیر، مٹ جائے اس جہاں سے تعصب کی ہر لکیر، پیش نظر جو سیرت کرب و بلا رہے، پیش نظر جو سیرت کرب و بلا رہے، پر محمد و آل محمد صلوات۔ صلوات۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، پوچھئے کہ کیا حسین ہے، خدا کے دی کا نا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، خدا کے دی کا نا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کرے جو کوئی ہم سری کسی کی کیا مجال ہے، کرے جو کوئی ہم سری کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے، یہ ہو چکا ہے فیصلہ نہ کوئی دوسرا خدا، یہ ہو چکا ہے فیصلہ نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے، یہ پنجتن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے، حسن کا پہلا ہم سفر علی کا دوسرا پسر، حسن کا پہلا ہم سفر علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، شہید کربلا کا غم جسے بھی ناگوار ہے، شہید کربلا کا غم جسے بھی ناگوار ہے، وہ بد عمل ہے بد نسب اسی پہ بے شمار ہے، وہ بد عمل ہے بد نسب اسی پہ بے شمار ہے، ارے او دشمن ازا تو مر ذرا لحد میں جا، ارے او دشمن ازا تو مر ذرا لحد میں جا، پتہ چلے گا کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، صلوات۔ نعرے حیدری، نعرے صلوات۔
فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وَلِبَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتْلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، أما بعد فقد قال علی علیہ السلام أنا عبد الله وأنا أخو رسول الله وأنا أول من سلم على رسول الله وأنا الصدیق الأکبر وأنا الفاروق اعظم لا يقولها ذلك غیری الا کاذب صلیت قبل الناس بسبع سنین۔ ایک صلوات بھیج دینا۔ ارباب غم، آج پہلی ربیع الاول ہے، اور اگر آج سے 1400 سال پہلے جائیے تو یہ کل کا روز اور آج کا روز اہل بیت علیہ السلام کی غربت کی ابتدا کے روز ہے۔ رسول اللہ کا جنازہ آپ کوئی تفاصیل سے سنا کرتے ہیں کہ صرف اہل بیت علیہ السلام ہیں جو غسل و کفن میں مصروف ہیں، اور ایک بڑا مسلمانوں کا طبقہ جو ہے وہ بہت اپنے اپنے انداز سے کس طرح اسلام کے نام پر ہم کو فائدہ مل سکتا ہے اس طرف بھاگتا ہوا نظر آ رہا تھا، اور اس میں لوکل بھی لوگ اسی راستے پہ چلے تھے، جو مہاجر تھے، آنے والے تھے، دونوں کا ایک ہی منشا تھا کہ کسی طرح نیابت رسول ہمیں مل جائے۔ اس کے لیے ایک گروہ بھاگا، ایک جگہ تھی، آج بھی ہے وہ مدینے میں محفوظ، جو حضرات حج کر کے آئے ہوں گے یا عمرہ کر کے آئے ہوں گے اس جگہ کو دیکھا ہوگا۔ اس کا نام تھا ثقیفہ بنی سعدہ، بستی سے تھوڑی دور پہ تھی۔ بعض تاریخ دانوں نے لکھا ہے، واللہ عالم سچ ہے کہ غلط ہے، کہ جب چور اور راہزن اپنے مال کا بٹوارا کرنے کے لیے کسی ایک جگہ پر اکٹھا ہوتے تھے تو وہ شہر سے باہر یہی جگہ تھی، وہاں بھی غصب کا مال بٹتا تھا، یہاں پر بھی۔ درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ وہاں پہنچ گئے، اور لوکل لوگ اور مہاجر لوگ، لوکل سے مراد انصاری جو مدینے کے رہنے والے تھے، یہ انصار کہلاتے تھے، مددگار رسول اللہ کے، اور جو آنے والے مائیگریٹ کر کے آئے تھے ان کو مہاجر کہا جاتا ہے، ہجرت کرنے والے جو مکہ چھوڑ کے آئے تھے۔ یہ گروپ بھی وہاں جمع ہو گئے اور وہ گروپ بھی وہاں جمع ہو گئے۔ شرافت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، دیکھیے میں کسی پر طنز نہیں کر رہا ہوں، شرافت کے تقاضے ہوتے ہیں۔ ایک شخص جس نے حیوانیت سے نکال کے انسان بنا دیا ہو، جس نے 360 کے سامنے جھکنے کے بجائے ایک وحدہ لا شریک کے سامنے جھکوایا ہو، تو احسان کا بدل تو یہ ہے کہ کم سے کم اتنی دیر تک برداشت کرتے جب تک کہ اس کو سپرد لحد نہ کر دیا جاتا۔ لیکن کتنے بدقسمت اور کتنے احسان فراموش تھے، کیا ناعاقبت اندیش تھے کہ اس کے جنازے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں جس کے جنازے کے لیے ملائک ادھر سے بھیجے جا رہے ہیں۔ ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ تو انہی سب باتوں کے پیش نظر یہی وہ دن ہوگا، ہو سکتا ہے کہ آج ہی کا دن ہو، جب جناب سیدہ کے دروازے پر لکڑیاں جمع کی گئیں، مولا علی کے گلے میں رسن باندھی گئی ہے،
اور املاک آل محمد کو طرح طرح کی تدبیریں اختیار کر کے ہڑپنے کی کوششیں جاری ہیں۔ ایک فدق ہے، اس کو بھی اختلافی بنا کر جھوٹی سچی باتیں بیان کر کے کسی نہ کسی وہ سرکاری ملکیت قرار دے دیا گیا اور تمام مسلمانوں کا حصہ مانا گیا۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جناب سیدہ جو رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی ہیں، ان کی ڈیہڑی پر جا کر لکڑیاں جمع کیں اور آگ بھی لگائی، جلتا ہوا دروازہ بھی گرایا۔ دیکھیے، ہم سب عزادار بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ہی مسلک کے ہیں، ایک ہی نظریے کے ہیں۔ مسلمانوں میں اس کو لے کر بہت اختلاف ہوا۔ بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ آپ غلط کہتے ہیں کہ آگ لگائی گئی اور دروازہ گرایا گیا۔ ہاں، دروازے پر لوگ پہنچے تھے، لیکن اس کو تمام مسلمانوں نے مانا ہے کہ دروازے پر پہنچ کے آل محمد کو دھمکیاں دیتے ہوئے کچھ نمایاں چہرے نظر آ رہے تھے۔ میرا ایک مسلمانوں سے ٹھنڈے دل سے سوچئے گا ایک سوال ہے کہ جتنی دیر تک لوگ جناب سیدہ کی ڈیہڑی پر چیختے رہے ہوں، آپ کے مطابق آگ نہ لگائی ہو، لکڑیاں نہ جمع کی ہوں، جلتا ہوا دروازہ نہ گرایا ہو، جناب محسن کی شہادت نہ ہوئی ہو، لیکن میرا ایک سوال ہے، جتنی دیر تک آپ بدتمیزی دروازے پہ کھڑے کرتے رہے ہوں گے، اتنی دیر تک رسول کی بیٹی کے دل کو جو تکلیف پہنچی ہوگی، اس کا گناہگار کون ہے؟ یہ کون سی بات ہے کہ جس نے جناب زہرا کو اذیت دی؟ ایک طرف تو رسول اللہ کی حدیث کو آپ لکھ رہے ہیں کہ جس نے رسول اللہ سیدہ کو ستایا اس نے مجھ کو ستایا، جس نے مجھ کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا۔ تو آپ کیسے توقع کر رہے ہیں؟ کم سے کم ان لوگوں کو تو رضی اللہ نہ کہیے۔ ایک دور بھیج دیئے محمد وآل محمد۔ اور ہر طرف سے حق چھینا جا رہا ہے، مال و اسباب، اور کسی طرح اس کوشش میں ہے، اس لیے کہ ٹارگیٹڈ تو یہی گھر ہے، یہیں سے حق چھینا ہے، اور سب کو یہ معلوم ہے کہ صاحب منبر سلونی یہی ہیں، خطیب نہج البلاغہ یہی ہیں، یہی مرد میدان بھی ہیں۔ ان کے سخاوت کا کیا جواب؟ کوئی جواب نہیں ہے۔ ایک کامل شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ یہی ہے۔ اب افسوس مسلمانوں پر بھی ہوتا ہے۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، کیونکہ کافی رات ہو گئی ہے اور میں بھی یہ تیسری مجلس پڑھ رہا ہوں اس بیماری کے باوجود، تو بہرحال تھکن ہے، لیکن جناب زہرا سلام اللہ علیہ آپ کو بھی اس کا صلہ ملے گا اور ہم لوگوں کو بھی سب کو صلہ ملے گا۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ کم سے کم اتنا تو مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو تکلیف دینے کا اللہ کے حضور میں کیا انجام ہوگا۔ اور ستم بالائے ستم دیکھیے کہ ان لوگوں کو سامنے لایا گیا کہ جو لوگ بیچارے تھے، اب آپ ان کو دل کا پہاڑ جتنا بنا دیجئے، اور ظاہر ہے کہ اب آپ کی کتابوں میں ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا، لیکن بھیا اگر آپ سمجھداری سے کام لیجئے تو سب پندی کے شوربے نظر آ رہے ہیں، بہت بونے لوگ نظر آ رہے ہیں جن کو تم علی کے خلاف لے کر آئے ہو۔ آپ انصاف سے بتائیے، 2 اسٹیٹمنٹ ہیں منصب حاصل کرنے والی شخصیتوں کے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، چینل کے ذریعے بہت دور تک یہ پیغام جا رہا ہے، میں تمام مسلمانوں سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ کے وصال کے بعد مسلمانوں میں خلافت کے 2 دعوے دار ہیں، اور دونوں کے اسٹیٹمنٹ ہیں جس کو تاریخ نے محفوظ کیا۔ اب ہر سمجھدار مسلمان فیصلہ تو کر سکتا ہے کہ ان 2 اسٹیٹمنٹ دینے والوں کو میں سے کس کو چوز کیا جائے، کس کا انتخاب کیا جائے۔ اب ایسا بھی عقل پہ پتھر نہ ہو کہ آپ اسی کو چنیں جو اپنے مطلب کا ہو۔ ایک طرف ممبر پر جانے والا پہلا آدمی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ مسلمانوں تم نے مجھے منتخب کر لیا، میں اس لائق نہیں تھا، جب میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھ کو سیدھا کر دینا، مجھ پر کبھی کبھی شیطان نازل ہوتا ہے، جب میں غصے کی حالت میں ہوں تو میری بات کو قبول نہ کرنا، واللہ میں صحیح بھی کہہ رہا ہوں۔ اسٹیٹمنٹ سنا، آپ چپ چاپ چلے آئیے۔ اب دوسری شخصیت کے پاس چلے جائیے، وہ بھی دعوے دار ہے، وہ ممبر پر جاتا ہے، پورے مجمع کو ایڈریس کرتے ہوئے ایک جملہ کہتا ہے، ایھا الناس سلونی۔ جو بھیج دیے محمد والوں، اب
یہ تو تعصب ہے، یہ تو عقل پہ پتھر پڑے میں کہ اتنا اچھا لیڈر آپ کا، اتنا اچھا قائد، بلا فصل خلیفہ، اتنا اچھا نصیب میں آ رہا تھا، جو اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، آواز میں پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ اور یہی نہیں بلکہ آج دیکھیے چاند پر چندرما 3 جو ہے چاند پہ پہنچ گیا، اور یہ ہندوستان کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ دنیا میں ان کا نام ہو گیا۔ آج جو یہ چاند پہ پہنچ رہے ہیں یا اسپیس پہ لوگ جانا شروع کیا 65 یا 64 سے، تو میرا ایک سامنے کی بات ہے، مولا متقیان کا 1400 سال پہلے کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے جس کو تمام مسلمانوں نے لکھا ہے، جو آپ سنا کرتے ہیں کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اسی سے ملتا جلتا ایک اور جملہ ہے، سلونی سلونی ان طرق السماء فإنی عالم بہا من طرق الارض، سنو مجھ سے سوال کرو آسمانوں کے راستوں کے بارے میں۔ یہ جو آج اسپیس پہ جا رہے ہیں، 1400 سال پہلے مسلمان جا چکا ہوتا اگر علی کی ڈیوڑی پر بیٹھا ہو۔ سلونی سلونی ان طرق السماء، طریق کہتے راستہ، ان طرق السماء، آسمانوں کے راستے میں دریافت کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان راستوں کو میں زمین سے زیادہ بہتر جانتا ہوں، زمین سے زیادہ جانتا ہوں۔ ایک شخص آواز دے رہا ہے کہ سنو، تم اگر حدیث کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو تو مجھ سے دریافت کرو۔ اللہ کے رسول نے مجھے چڑیا کے بچے کی طرح علم عطا کیا ہے، اور اگر تم قرآن کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو تو مجھ سے پوچھو، کون سی آیت کہاں نازل ہوئی، کدھر نازل ہوئی، گھر میں نازل ہوئی، مسجد میں نازل ہوئی، منبر پر نازل ہوئی، کون سی شب معراج آسمانوں کی طرف جاتے وقت نازل ہوئی، کون سی آیت، جو بھی پوچھنا ہو مجھ سے پوچھو۔ اور دوسری طرف اسٹیٹمنٹ دینے والا کہہ رہا ہے کہ ضعیف العمری میں، کبیر سنی میں مسلمان تو ہو گیا، بڑی مسلمانوں میں نے کوشش کی کہ سورہ بقر یاد ہو جائے، مجھے سورہ بقر نہیں یاد ہو پایا۔ اور دوسری طرف دوسرا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پوچھو مجھ سے قرآن کے بارے میں، کون آیت کہاں پہ نازل ہوئی۔ تو بھیا یہ عقل پہ پتھر پڑے تھے کہ اس کو چنا جو کچھ نہیں تھا، اور اس کو چھوڑا جو سب کچھ تھا۔ درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ آپ اس کو چن رہے ہیں جو بیچارہ خود زندگی بھر افسوس کرتا رہا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تفصیلاً امام اہل سنت کی کتابوں سے حوالے موجود ہیں، مرتے مرتے سوچ رہا کہ یہ بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے، اور جن صاحب نے منتخب کیا تھا ان کو سمجھا تھا کہ کہاں بنا دیا۔ تو المختصر، ایک طرف جو ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ ہے اس کو آپ فراموش کر رہے ہیں، صرف فراموش نہیں کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، اذیتیں دے رہے ہیں۔ ارے کسی مرد میدان جو فاتح خیبر ہو، اس کے گھر پہ آ کے لکڑیاں جمع کر دو، یہ تو اس کا صبر ہے جو برداشت کر گیا۔ یا جلتا ہوا دروازہ جو ہمارا عقیدہ ہے، جلتا ہوا دروازہ گرایا، کیا مجال ہے کہ کوئی بچ پاتا؟ جہاں لاکھوں کا مجمع گھبرا کے دبک جاتا تھا، گھروں میں دبک جاتا تھا صرف علی کا نام سن کے کہ اگر ہاتھ میں ذوالفقار ہو۔ یہ بونے لوگ آئے تھے مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن یہ اس کا صبر تھا، لیکن اذیتیں دی، اتنا حق چھینا، اتنا ستایا۔ میں اکثر سوچتا ہوں، بلکہ 1-2 بار میں نے یہ پڑھا بھی کہ امام حسین تو مظلوم ہیں، خود علی کی مظلومی آپ اگر دیکھیے تو کیسے اتنے دنوں تک مولا متقیان اس دنیا میں لوگوں کے درمیان رہے، کیسے رہے، یہ ان کی مظلومی ہے۔ اما کسی کو علم دینا چاہ رہے ہیں تو علم نہیں دے رہا ہے، کسی کو کچھ بتانا چاہ رہے ہیں تو ماننے کو تیار نہیں۔ اس وقت کا سب سے ذہین ترین شخصیت، مسلمانوں کے درمیان مستند شخصیت، علم کے پیرائے میں عبداللہ ابن عباس ملا، اس کو بلایا، آؤ ذرا میرے ساتھ کہیں صحرا میں چلو، یہ علی کچھ علم بانٹنا چاہ رہا ہے۔ صرف قرآن مجید کی تفسیر کی ابتدا کی تھی، صرف قرآن کی رموز سے آگاہ کرنا شروع کیا تھا کہ تاریخ کہتی ہے کہ سفیدی صبح نمودار ہو گئی، اور گھبرا کے اس وقت مسلمانوں کے درمیان مستند ترین عالم نے گھبرا کے کہا، یا علی اب تاب نہیں ہے، کب تک؟ کتنا صدمہ ہوا ہوگا مولا متقیان کو، کیا اور تو ظروف اس لائق نہیں ہے کہ ان کو علم دیا جا سکے؟
یہ مسلمانوں کے درمیان ایک شخص ہے، اس کو بلایا تو اس نے بھی گھبرا کے کہا یا علی کب تک سنائیے گا؟ تو کہا اچھا تم بھی نہیں سننا چاہتے ہو تو سنو، جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے، وہ جو برا واقعہ آپ سنا کرتے، اور جو سورہ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جو بسم اللہ میں ہے وہ بے میں ہے، اور جو بے میں ہے وہ بے کے نقطے کے اندر ہے، اور انا نقطۃ تحت الباء۔ سنو ابن عباس، میں وہی نقطہ ہوں، لیکن اس کے باوجود لوگ متوجہ نہیں ہوئے۔ یعنی عجیب ایک شخصیت ہے۔ ہم لوگ خوش نصیب ہیں بھیا، آپ لوگ سب لوگ، ہم لوگ، اور اللہ کرے اس خوش نصیبی پہ ہم لوگ باقی رہیں کہ ہم لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ہے۔ اتنے بڑے لوگ ہیں۔ میں دیکھیے مجھے بھی بہت شوق ہے، بہت دور تک آواز جا رہی ہے، میرا اپنا انداز ہے پڑھنے کا، مجھے شوق ہے بایوگرافیز پڑھنے کا، بڑے بڑی شخصیتوں کا، چاہے یورپ کی ہوں چاہے کہیں کی بھی ہوں۔ میں نے بہت شروع سے مجھے شوق رہا ہسٹری پڑھنے کا۔ اما تاریخ انسانیت میں جن کا کلمہ پڑھا جاتا ہے، جن کی شخصیتوں کے لوہا لوگ مانتے ہیں، یقین جانیے بڑے سے بڑا، چاہے یونان کے ہوں، چاہے کہیں ایران کے ہوں، چاہے توران کے ہوں، کہیں کے ہوں، جن کے لوگ مثالیں پیش کرتے ہیں، ان سب کو خدا کی قسم میں بڑے سکون سے کہہ رہا ہوں، جذباتی ہو کے نہیں کہہ رہا ہوں، ان کو ان کے فن سمیت ایک بار مولا علی کے سامنے لا کے کھڑا کر دیجئے، چاہے دنیا کی نگاہوں میں جتنا بڑا قد ہو، جب علی کے مقابل آئیں گے تو بونے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ درود بھیج دیجئے محمد وآلہ۔ ایک عجیب شخصیت، ایک عجیب شخصیت۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ وہ ہمارا پہلا امام ہے۔ ہاں ہمارا پہلا امام ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے دلوں میں محبت ہے اس ذات مقدس، ورنہ انسانوں میں نظر نہیں آئے۔ انسانوں میں نے کہا کہ میں بڑے چیلنج سے کہہ رہا ہوں، انسانوں میں علی جیسی شخصیت نظر نہیں آ سکتی۔ آپ سامنے کی بات ہے، مثلا ابھی میں مثال آپ کو دوں کہ یہ مائک لگا ہوا ہے، ماشاءاللہ سب بچے بھی بیٹھے ہیں، جوان بھی پڑھے لکھے حضرات بھی بیٹھے ہیں، یہ مائک ہم لوگ بچپن سے دیکھ رہے ہیں۔ ابھی میں آپ سے ایک سوال کروں کہ بھائیوں آپ لوگوں میں سے کوئی آدمی اس کی 10 کوالٹیز بتا دیجئے۔ یہ پنکھا چل رہا ہے، سر پہ پنکھا لگا ہوا ہے، میں آپ سے کہوں کہ اس کی 10 کوالٹیز بتا دیجئے۔ دیکھیے باپ برا نہ مانیے گا، 2-4 تو آپ جھونک میں جلدی جلدی بتا دیں گے، اس کے بعد میں دماغ کو زور دینا پڑے گا، اور کیا کوالٹی ہو، اور کیا کوالٹی ہو، اور کیا بیان کیا جائے، اور کیا بیان کیا جائے۔ اور اگر آپ نے زبردست دماغ لگا کر، سمجھدار آدمی ہے، بافہم ہے، پوری محنتوں کے ساتھ اگر 10 کوالٹیز بتا دی تو ضروری نہیں ہے کہ اس مجمع میں آپ کی رد کرنے والا کوئی نہ ہو سکتا ہو کہ 10 کوالٹیز جو آپ نے بتائی ہیں کوئی اسی مجمع میں کھڑا ہو کہ بھائی معاف کریے گا یہ 7ویں غلط ہے، یہ 5ویں غلط ہے، اور آپ بھول گئے 11ویں یہ بھی ہو سکتی ہے، 12ویں یہ بھی ہو سکتی ہے۔ بھئی سائنس کی جتنی بھی آپ جو بچے سائنس پڑھتے ہیں، دیکھیے کہ ہر سائنٹسٹ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی چیز انویٹ کرتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز ڈسکور کرتا ہے، اور اس کے بعد میں دوسرا جو ہے وہ اس کو آ کر رد کر دیتا ہے۔ محدثین کو دیکھ لیے، مفسرین کو، قرآن کی تفسیر لکھیں گے آپ سر آنکھوں پہ لگائیے گا، ارے کیا کہنا، کتنا بڑا عالم ہے، ایک ایک آیت کے ایک ایک حرف کو کس طرح انہوں نے ڈسکرائب کیا ہے، کس طرح اس کی تشریح کی ہے۔ لیکن جب دوسرے مفسر کی تفسیر پڑھیے گا تو 500 برائیاں نظر آئیں گی اس میں، نہیں انہوں نے لکھی تو ہے لیکن انہوں نے یہاں پر یہ غلط لکھ دیا اور وہ غلط لکھ دیا۔ تو ہر آدمی کا اسٹیٹمنٹ کامل نہیں ہوتا ہے۔ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، تاریخ انسانیت میں فقط ایک علی ہیں کہ اگر کسی ایک چیز کے اوپر، کسی ایک ٹاپک کے اوپر 10 جملے انہوں نے کہہ دیے، 10 صفتیں بیان کر دیں، تو 1400 سال گزر گئے، جب بھی اس موضوع پہ انسان بولے گا تو وہی بولے گا جو علی بول چکے۔ درود بھیج دیجئے محمد وآل محمد۔ وہی بولے گا۔ ہمیں آپ دیکھیے ان کی کتابیں پڑھیے، اور بچوں آپ تو ماشاءاللہ یوٹیوب وغیرہ کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے آپ کو بہت اچھے مواقع ہیں، اور ہر زبان میں، اور خصوصاً انگلش جاننے والے لڑکوں کے لیے تو بہت ہی آسانیاں ہیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے
مختلف موضوعات کے اوپر مولا متقیان بول رہے ہیں، اور جو بول رہے ہیں وہ آج تک ثابت ہے۔ یہ کمال ہے، بولنا تو آسان ہے، چل زبانی انسان کچھ بھی بول لے، لیکن علی اگر توبہ کے اوپر 10 باتیں کہہ رہے ہیں، اگر علم کے اوپر 10 باتیں کہہ رہے ہیں، اگر اللہ کی وحدانیت کو پروف کرنے کے لیے 10 مثالیں دے رہے ہیں، اگر محمد کی رسالت کے اوپر بول رہے ہیں، اگر قرآن کی حقانیت کے اوپر بول رہے ہیں، اگر آسمانوں کے بارے میں بول رہے ہیں، اگر زمین کی تخلیق کے بارے میں بول رہے ہیں، جو بھی بول گئے، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آپ چاہے علی سے لاکھ دشمنی رکھیے، لیکن جب بھی اس موضوع پہ بولیے گا تو مجبوراً وہی بولنا پڑے گا جو علی بول چکے ہیں۔ یہ ہے کمال ذات مقدس، خدا کی قسم کوئی ہے ہی نہیں مثال، اتنی کامل شخصیت، اس کو آپ نے فراموش کر دیا، اس کا نقصان نہیں ہوا۔ یہ 1400 سال سے مسلسل ذلیل ہوتے ہوئے نظر جو آ رہے ہیں، یہ سبب ہے ایک علی کو چھوڑنے کا، جو ذات مقدس کہہ رہی ہے پوچھو سوال کرو۔ نہج البلاغہ کو اٹھا کر دیکھیے، تجلیات حکمت کو دیکھیے، بعض وقت تو یقین جانیے، میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، مجھے بہت فریلی مجلس انداز میں فریلی پڑھ رہا ہوں، جسے کہا جائے بہت اطمینان کے ساتھ اور آپ کے سامنے بغیر کسی تکلف کے، اور ظاہر ہے غیریت کا سوال نہیں۔ کبھی کبھی کتاب پڑھتے پڑھتے مولا متقیان کی فضیلتوں کو پڑھتے پڑھتے کتاب بند کرنا پڑتی ہے اور سر پکڑ کے یہ سوچنا پڑتا ہے کہ یہ تھے کون۔ وہی ایک شعر ہے عزیز لکھنوی صاحب مرحوم کا، ہم تو مجبور ہیں پابندی مذہب سے عزیز، ہم تو مجبور ہیں پابندی مذہب سے عزیز، فرق وحدت میں نہ آتا تو خدا ہی کہتے، فرق وحدت میں نہ آتا تو خدا ہی کہتے۔ کوئی مثال نہیں ہے مولا متقیان کی شخصیت کی، کوئی مثال۔ ہم محراب میں گئے تو اب ایسی عبادتیں کر رہے ہیں کہ پاؤں سے تیر کی انی کو نکال لیا گیا، درد سے تڑپتا آدمی، کچھ درد کا اظہار کرتا لیکن چہرے پر سکون، مشغول عبادت۔ لوگوں نے نماز کے بعد میں کہا یا علی کچھ محسوس ہوا؟ کہا کس بات کا احساس؟ کہا آپ کے پائے اقدس سے تیر کی انی کو نکال لیا گیا۔ کہا نہیں مجھے پتہ چلا۔ کہا اتنی تکلیف بھی نہیں ہوئی؟ کہا نہیں میں تو اللہ کے حضور میں تھا۔ تو معلوم ہے ایک عابد کی حیثیت سے دیکھو تو بس ایک تنہا ہے، یعنی کیا کہنا اس ذات مقدس کی عبادتوں کی۔ اس کے لیے ایک بہترین سند میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، وہ بڑی مستند ہے، کہ اس علی جیسے عابد کی عبادتوں کی کہ جس کے لیے تمام جہان کا زین العابدین، تمام جہان اسلام کا زین العابدین، جس کو رسول اللہ نے لقب دیا ہو، جب اس سے کسی نے پوچھا کہ اے امام یہ بتائیے کہ آپ کے دادا علی مرتضیٰ کی عبادتوں کا کیا عالم تھا، تو روایت کہتی ہے زین العابدین کھڑے ہو گئے، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ کیا کہتے ہو، میرے دادا کی عبادت؟ روح زمین میں اس جیسا عابد کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ امام زین العابدین کہہ رہے ہیں۔ مرد میدان، جس پر میدان جنگ میں پہنچتے تھے، ہم جیسے لوگ کیا آپ کو اس کیفیت کو بتا پائیں گے؟ نہ اب وہ جنگوں کا زمانہ ہے، نہ وہ جو پلان دشمن بناتے تھے اور کس طرح کس کو بڑھانا ہے اور میسرے کو کیسے ممنے کو۔ جس پر مولا علی جاتے تو سب حواس باختہ ہو جاتی تھی، کسی کی سمجھ ہی میں نہیں آتا تھا کہ کس طرح جنگ کو ترتیب دیا جائے۔ بڑی آسانی سے میں کہہ رہا ہوں، اور بڑی آسانی، ایک واقعہ سنا دوں میں، بات آ گئی ہے اور بات سے بات نکل رہی ہے اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے وہ واقعہ۔ جنگ صفین ہو رہی تھی اور دشمنوں نے، معاویہ کے لشکر نے بہت تیزی سے آپ کے لیفٹ ونگ کے اوپر حملہ کیا۔ اس کو میسرہ کہتے ہیں عربی میں، میسرہ، میمنہ، اور یہ سینٹر پوائنٹ قلب لشکر۔ بہت تیزی سے اس نے، شام کا لشکر آیا، اس نے میسرے پر اٹیک کر دیا مولا علی کو، اور اتنی تیزی سے شامیوں نے اٹیک کیا کہ یہ سنبھل نہیں پائے، یہ بکھر گئے۔ اور بھائی اگر میدان جنگ میں ایک بار لشکر بکھرا تو اس کو سب بند ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے، قابو میں اپنے آپ کو کرنے میں اور لوگوں کو لگانے میں۔ بکھر گیا۔ پھر ان لوگوں نے دوسرا کام یہ کیا، عمرو عاص وغیرہ نے تیزی سے میمنے کے اوپر، رائٹ ونگ کے اوپر حملہ کیا اور اس کو بھی بکھیر دیا۔ اب تنہا ایک سینٹر پوائنٹ بچا ہے۔ اب یہی تیاری ہے شامیوں کی کہ اس کو بھی تیزی سے اٹیک کر کے اس کو بھی پیچھے کر دیا جائے، لشکر ہار جائے گا، ختم ہو جائے گا مسئلہ۔ ایسے موقع پر میں ایک اسٹیٹمنٹ سنا رہا ہوں آپ کو، جناب مسلم ابن عقیل کا،
فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں کہ جب دونوں ونگز کے اوپر، میں اپنی زبان استعمال کر رہا ہوں، دونوں ونگز بکھر گئے تھے، تو میں نے دیکھا کہ میرے چچا اور میرے آقا مولا علی دونوں لشکروں کے درمیان بغیر اسلحے کے، بغیر زرہ کے، دونوں لشکروں کے درمیان چلے جا رہے ہیں۔ بڑی آسانی سے میں پڑھ رہا ہوں اور بڑی آسانی سے آپ سن رہے ہیں۔ اصول جنگ یہ ہوتا تھا کہ آج بھی یہی ہے کہ جب خطرہ محسوس ہو کہ اب دشمن چڑھ آیا ہے، تو پہلا کام یہ ہوتا تھا کہ لیڈر کو، جو بھی لیڈر ہو، جو بھی سردار ہو، اس کو بیک میں لے جاؤ، اس کو پشت پہ لے جاؤ، پیچھے لے جاؤ سب سے آخر میں، اور اس کے پیچھے کمانڈو لگا دو تاکہ اس کی جان محفوظ رہے۔ جہاں پر لشکریوں کا اصول ہوتا ہے کہ سب سے پیچھے لے جاؤ، جہاں سب کو پیچھے بھیجا جاتا ہے وہاں علی دونوں کے بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں، اور نہ تلوار ہے نہ نیزہ ہے۔ ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ نہ نیزہ ہے نہ تلوار ہے، اور وداؤٹ آرمر، زرہ وغیرہ بھی نہیں ہے، کوئی بدن کو بچانے کے لیے کوئی لوہے کا اسباب نہیں ہے۔ تو جناب مسلم کہتے ہیں میں نے جیسے ہی دیکھا مولا علی کو، تو اب میری تو اتنی جرت نہیں ہوئی کہ میں ان سے پوچھوں کہاں، تو میں نے ایک آدمی کو بھیجا، جاؤ امام حسن کو بلا لاؤ، امام حسن کو خبر دے دو کہ آپ کے بابا اس طرح دونوں لشکروں کے درمیان تنہا چلے جا رہے ہیں، کس پر دشمن حملہ کر دے۔ تو امام حسن کو معلوم ہوا، تو امام حسن، آقا حسین، مولا عباس، محمد حنفیہ، اور یہ جتنے عبداللہ ابن جعفر، یہ جتنے بنی ہاشم کے شیر تھے اور جتنے بھی ان کے نوجوان تھے، یہ سب تیزی سے، جیسے ان کو یہ خبر لگی کہ مسلم ابن عقیل نے پیغام بھجوایا، تو یہ تیزی سے وہاں پر پہنچے، تو کیا دیکھا، تنہا مولا علی چلے جا رہے ہیں۔ مسلم ابن عقیل بھی ان گروپ میں شامل ہو گئے۔ اب یہ سب دھیرے دھیرے پیچھے چل رہے ہیں، کسی میں ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ مولا امام حسن علیہ السلام آگے بڑھے، کہا بابا دشمنوں نے میسرے پہ حملہ کر دیا ہے۔ کہاں بیٹا مجھے معلوم، میمنہ بھی توڑ دیا ہے انہوں نے۔ کہاں مجھے معلوم۔ تو کہا آپ دونوں لشکروں کے درمیان کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا میں اپنے مالک کو ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے مالک نظر نہیں آ رہا ہے، مالک اشتر۔ تو اتنے میں تاریخ کہتی ہے صفین کی کہ اتنے میں ایک شامی جب علی کو تنہا دیکھا، تو اب ظاہر ہے کہ بزدل بھی شیر ہو جاتے، تو گھوڑا لیے ہوئے آیا، تلوار لیے ہوئے، کہنے لگے یا علی آج میری ایک حسرت پوری ہونے والی ہے۔ مولا علی نے جیسے سنا ہی نہیں، کہا یا علی تم نے فلاں جنگ میں میرے ماموں کو مارا تھا، میرے چچا کو مارا تھا۔ اے بھیا خلافت بس اسی لیے نہیں ملی ہے کہ یہ جتنے بھی لا الہ الا اللہ والے تھے جب علی کو دیکھتے تھے تو کوئی ابا کی میت نظر آتی تھی۔ درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ یہی سبب ہے، مولا علی کی وصیت بھی ہے، یہ سبب ہے۔ یہ جو میت آپ کی نجف اشرف میں مقام قبر کا مقام جو چھپایا ہے 100-125 سال بعد، ہارون رشید کے دور میں پتہ چلا ہے کہ یہاں مولا علی مدفون ہیں، تو اس نے کہا تم نے میرے فلاں کو قتل کیا اور فلاں کو، میری ایک حسرت تھی کہ میں قصاص لوں، بدلہ لوں، آج اس سے بڑھ کے کوئی موقع نہیں ہے۔ تو مولا علی نے جیسے سنا نہیں، کہا یا علی میں تم سے کہہ رہا ہوں، میرا بھی اب تاریخ میں نام آ جائے گا کہ علی جیسے فاتح کو، علی جیسے بہادر کو۔ اچھا مولا علی کا ایک کمال دیکھیے، آیا ہے قتل کرنے کے لیے، تب بھی شجاعت کے قصیدے پڑھ رہا ہے، کہ میرا بھی تاریخ میں نام آ جائے گا کہ میں نے علی جیسے بہادر کو قتل کیا۔ جب اس کی گستاخی بڑھی، اب دیکھیے آپ سب ماشاءاللہ خوب مجلسیں سنتے بھی ہیں، بہت سی چیزیں تقریر اور تحریر میں آتی نہیں ہیں، بس اس کو محسوس کریے، اور شاید یہ بھی لفظوں میں سما نہ پائے۔ جب اس نے بدتمیزی زیادہ کی تو آپ نے ایک بار اپنے دست مبارک کو پیچھے کیا، تو مسلم ابن عقیل سمجھ گئے کہ چچا کا مقصد کیا ہے۔ مسلم ابن عقیل کا کلاس یہ تھا کہ وہ نیزہ بہت تیز چلاتے تھے، یعنی اگر میدان جنگ میں مسلم ابن عقیل کے پاس نیزہ ہے تو بڑے سے بڑا پہلوان کیوں نہ ہو، وہ اتنا بڑا جوخم نہیں اٹھاتا تھا کہ مسلم سے آ کر لڑائی لڑے، اس لیے کہ اتنی کمال سے وہ نیزہ بازی کرتے تھے۔ اور کوفے کی لڑائی گواہ ہے اس بات، کوفے میں اکیلے نے سینکڑوں کو واصل جہنم کر دیا، تو آپ کے ہاتھ میں نیزہ تھا، آپ نے اپنے چچا کے ہاتھ میں نیزہ دے دیا۔ میں نے کہا کہ بہت سی چیزیں تحریر میں آتی نہیں ہیں اور نہ لفظوں میں سماتی ہیں۔ کس وقت پیدل چل رہے ہیں، کس وقت وہ نیزے والا ہاتھ بلند ہوا، کس وقت اس کی زرہ کی انی میں، کڑی میں انی کو پھنسایا، کس وقت جھٹکا دیا،
ادھر جھٹکا دیا، وہ گھوڑا چھوڑ کے آسمان کی طرف، اطمینان سے نیزہ مسلم کی طرف بھیج دیا۔ گریویٹی کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کوئی چیز گرتی ہے تو کتنی تیزی سے، لیکن اتنا اوپر پھینکا کہ اطمینان سے مسلم ابن عقیل کو نیزہ دیا، اور جب وہ قریب آیا تو اس کا گریبان پکڑ کے زمین پر پٹک دیا اور آگے بڑھ گئے، دیکھا بھی نہیں۔ ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ دیکھا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں۔ جب شامی لشکری اپنے ساتھی کی میت اٹھانے آئے، تو یہ ان کی ورڈنگ ہے جس کو تاریخ میں درج کیا گیا ہے، انہوں نے کہا کہ جب ہم وہاں پہنچے اپنے ساتھی کا جنازہ اٹھانے کے لیے تو وہاں آپ کو جنازہ نظر ہی نہیں آیا، ریت کے اوپر انسانی جسم بکھرا ہوا نظر آیا۔ یہ پتھر پہ نہیں پٹخا ہے، پتھر پہ نہیں پٹخا ہے، یہ ریت کے اوپر پٹخا ہے، اور اس کے اعضاء بکھر گئے۔ تو جس کے پاس قوت کے نام پر یہ قوت ہو، اور سب سے بڑی بات ہے، دیکھیے ممبر پہ ہم لوگ بھی جاتے ہیں، کیا کہنا تاریخ انسانیت کا ایک وہ خطیب جو ممبر پہ کہہ رہا ہے پوچھو، یہ بہت بڑے چیلنج کا مسئلہ ہے۔ اچھا اپنوں میں کہہ دو تو اپنے مان رکھنے کے لیے کوئی سوال ہی نہیں کریں گی، لیکن دشمنوں کے سامنے اگر کہو، لیکن علی نے ہر سوال کا جواب دیا، ورنہ تاریخ میں اگر ایک جواب بھی نہ دیتے تو ہزاروں لکھنے والے سینکڑوں اور ہزاروں کتابیں لکھتے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے کہا تھا پوچھو مجھ سے، لیکن فلاں ابن فلاں نے پوچھا تھا، وہ جواب بیچارے نہیں دے پائے۔ یہ تاریخ کی سکوت اس بات کا ثبوت ہے، جو سوال ہوا علی کی طرف سے جواب۔ ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ مولا علی کی طرف سے، تو کہنے کا مقصد ہے ایسی شخصیت کو چھوڑا۔ اسی نے ایک دن یہ ذکر کیا ممبر پر جا کر، انہی دنوں کی تکلیف کا اظہار کیا علی جیسے صابر نے۔ انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وانا اخو رسول اللہ، اور مسلمانوں میں رسول اللہ کا بھائی ہوں، وانا اول من صلی مع رسول اللہ، اور میں پہلا ہوں تم سب میں جس نے اس روئے زمین پر سب سے پہلے نبی کے ساتھ نماز پڑھی۔ اور سنو، اب مسئلہ سخت ہے، سنو، انا صدیق الاکبر، میں صدیق اکبر ہوں، وانا الفاروق اعظم، میں فاروق اعظم ہوں۔ پھر فرمایا کوئی بھی اس قول کو نہیں لے گا، لا یقولها ذالک غیری، کوئی بھی اس قول کو نہیں لے گا الا کاذب، سوائے جھوٹے کے۔ یہ مولا متقیان کے کلمات میں دہرا رہا ہوں، میرے پاس موجود ہیں اور کتابوں میں ہیں، خصائص مرتضوی میں ہیں، امام نسائی نے اس کو کوٹ کیا ہے کہ کوئی بھی ان ٹائٹلز کو نہیں لے گا سوائے جھوٹے کے۔ اور تم مسلمانوں کے پہلے نمازی سے اس علی نے 7 برس پہلے، جب پہلا نمازی زمین پہ نماز پڑھ رہا تھا، اس پہلے نمازی سے علی نے 7 برس پہلے۔ اچھا دیکھیے، بس بات کو ختم کر رہا ہوں ایک آخری بات کہتے ہوئے، آپ کے سامنے میں یہ بیان کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں مجلس پڑھ رہا ہوں، بہت دنوں سے مجلسیں پڑھتا ہوں، آتا بھی ہوں یہاں مجلسیں پڑھنے کے لیے، لیکن اس کے باوجود میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں کہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچئے گا جو میں کہہ رہا ہوں۔ میں آپ سے کہوں کہ حضرات میرا نام حسن ظہیر ہے، میں مفتی گنج میں رہتا ہوں، مولانا علی ظہیر صاحب کا بیٹا ہوں، اور سنیے آپ لوگ نہیں پہچانتے ہیں، خطیب اکبر میں ہوں، خطیب الایمان میں ہوں، آقائے شریعت میں ہوں۔ تو بھیا آپ لا کر مجھے چاہتے ہوں، آپ کہیں گے میاں آپ مجلس پڑھیے، ہم بھی اسی لکھنؤ میں رہتے ہیں، ہم جانتے ہیں خطیب اکبر کون تھے، ہمیں معلوم ہے خطیب الایمان کون تھے، ہمیں معلوم ہے کہ آقائے شریعت کون تھے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کہہ چکا؟ مسلمانوں کا مجمع آپ تو اپنے ہیں، جب علی بول رہے ہیں سب دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے سامنے آپ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ میں صدیق اکبر، میں فاروق اعظم، اور مجمع میں سے کوئی ایک بھی کھڑا نہیں ہوا کہ یا علی آپ کو کیا ہو گیا ہے، صدیق اکبر وہ ہیں، فاروق اعظم وہ ہیں۔ لیکن تاریخ میں مجمع کی خاموشی اس بات کا ثبوت ہے، جب علی بول رہے تھے اس ٹائم تک نہ روئے زمین پہ کوئی صدیق اکبر تھا نہ فاروق اعظم۔ درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ نہ صدیق اکبر تھا
نہ کوئی فاروق اعظم تھا. بعد میں سیاست کس کو کیا بنا لے جائے, ورنہ اگر کسی اور کے پاس یہ ٹائٹلز ہوتے تو مجمع چپ نہ رہتا, چپ نہیں رہتا. میں جو کہہ رہا ہوں چپ نہیں رہتا. جس نے چھوٹی چھوٹی باتوں پر فائل مچائے ہوں, آپ کوفے کی ہسٹری پڑھیے خلافت امیر المومنین کی, چھوٹی چھوٹی باتوں پر فائل مچائے ہوں, شور مچایا ہو, احتجاج کیا ہو, وہاں اگر کسی کا ٹائٹل چھین رہا ہو تو کہاں برداشت ہوتا. تو اس وقت تک کہ کسی کے گمان میں نہیں تھا کہ صدیق اکبر کس کو بنایا جائے, فاروق اعظم کس کو بنایا جائے. یہ تو بات کی تاریخ ہے. المختصر علی کو رلایا گیا, ستایا گیا. یہی وجہ ہے کہ جس وقت آپ نے وصیت کی ہے تو ان وصیتوں میں ایک وصیت یہ بھی تھی کہ بیٹا حسن میری قبر کا نشان مٹا دینا. کہا بابا کیوں؟ کہا آج میں ان چہروں کو دیکھ رہا ہوں جو کلمہ گو ہو گئے ہیں, اور ان کے چہروں کو کا تعصب دیکھتا ہوں جن کے باپ داداؤں کو میں نے قتل کیا ہے اسلام کے لیے. اب وہ مسلمان ہو گئے ہیں اور ان میں جذبہ انتقام آج بھی باقی ہے. تو میری زندگی بھر تو یہ میرا کچھ نہ کر پائے, لیکن ہاں ہو سکتا ہے کہ یہ قبر کی بے حرمتی کرے. تو نشان قبر کو مٹا دیا تھا, اور کسی کو خبر نہیں تھی کہ علی کہاں دفن ہیں. وہ تو ہارون رشید کے زمانے میں, کبھی بچوں کو جو بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں, بتا دیں گے اس واقعے کو. ہارون رشید کے زمانے میں, عباسی حکومت کے زمانے میں پتہ چلا کہ یہاں پر مولا علی جو ٹیلہ ہے یہاں مولا علی دفن ہے. المختصر مولا علی کو ستایا, اور مولا علی ہی کی دشمنی ہے کہ جس نے آج بھی ایمان ابو طالب کو مشکوک بنا دیا, اور یہ مولا علی ہی کی دشمنی ہے کہ جس نے کربلا میں اس بے دردی کے ساتھ مظالم کیے گئے آل محمد پر. اس لیے کہ باپ کی, ابو طالب کی خطا یہ ہے کہ یہ علی کے بابا ہیں, اور حسین کا جرم یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ علی کے بیٹے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آخری وقت عزاداروں امام حسین علیہ السلام نے خطبہ دیا ہے اور کہا پسر سعد میں ان لشکریوں والوں کے سامنے کچھ حجت تمام کرنا چاہتا ہوں, کچھ کہنا چاہتا ہوں. پہلے تو وہ راضی نہیں تھا, لیکن اس کو کسی نے مشورہ دیا پسر سعد کہہ لینے دو, اب بچہ ہی کیا ہے ان کے پاس. دوست مارے جا چکے ہیں, ساتھی مارے جا چکے ہیں, بلکہ عباس جیسا بہادر بھی مارا جا چکا ہے, بچے مارے جا چکے ہیں. اب بولیں گے تو کیا بولیں گے, کہیں گے تو کیا کہیں گے, کہہ لینے دو. شہادت سے پہلے اگر خواہش کا اظہار کر رہے ہیں تو کہا ٹھیک ہے حسین بولیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. کہا میں بولنا تو چاہتا ہوں لیکن ان لوگوں سے کہہ دو کہ یہ خاموش ہو جائیں, آپس میں باتیں نہ کریں. پسر سعد نے حکم دیا سب خاموش ہو جاؤ, سب خاموش ہو گئے. لیکن اس کے بعد میں امام حسین پھر چپ رہے. یہ ہے معجزہ امامت بھی دکھایا آخری وقت میں. کہا حسین آپ کیوں نہیں بولتے ہیں, لوگ خاموش ہیں. کہا یہ جانور ہننا رہے ہیں, اونٹ بلبلا رہے ہیں, یہ گلے میں جو گھنٹیاں جانوروں کے پڑی ہوئی ہیں یہ بج رہی ہیں, ان کو بھی پسر ساتھ کہہ دو کہ یہ بھی خاموش ہو جائیں. تو تاریخ کہتی ہے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا, اے رسول کے نواسے یہ میرے اختیار میں نہیں ہے, انسانوں کو میں نے آرڈر دیا انہوں نے میری بات مان لی, لیکن یہ جانور ہیں میری کیا سنیں گے. میں آخری وقت جب جسم خون سے چھلنی تھا, زخموں سے چھلنی تھا, پورے بدن سے خون بہہ رہا تھا, اس وقت بھی اعجاز امامت دنیا کو دکھایا کہ حق کیا ہے. روایت کہتی ہے انگشت مبارک کو اٹھایا اور جانوروں کی طرف گھمایا, جدھر جدھر آپ کی انگشت مبارک گئی ہے. تاریخ کہتی ہے کہ جو گھوڑے ہننا رہے تھے وہ خاموش ہو گئے, جو اونٹ بلبلا رہے تھے, بلکہ جب تک کہ حسین بولے ہیں کربلا میں اس وقت تک کہ کوئی ایک گھنٹی بھی کسی کے گلے کی نہیں بجی. اور اس کے بعد میں ایک سوال کیا, میں نے کیا کیا ہے جو مار رہے ہو, میرے بچوں کو مار دیا, میرے بھائیوں کو قتل کر دیا, میرے دوستوں کو مار دیا, کیوں مار رہے ہو؟ میں نے حلال محمدی کو حرام کیا ہے یا حرام محمدی کو حلال کیا ہے؟ میں نے کیا کیا؟ یا تم میں سے کوئی ایک آدمی بھی کھڑا ہو کہ مجھ سے دعویٰ کرے کہ فرزند رسول تم نے فلاں دن میرا یہ مال چھینا تھا یا یہ میرے پر ذاتی کی تھی, تو آئے بتائے. سب ساکت کھڑے رہے. تو پھر امام حسین نے پھر سوال کیا پھر کیوں قتل کرتے ہو؟ تو جواب کو جب بن نہیں پڑا تو وہی تاریخی جملہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ایک جملہ مشترکہ آیا کہ وہ حسین ہم تمہارے باپ کی دشمنی میں تمہیں قتل کر رہے ہیں. بس عزیزوں یہ سننا تھا کہ تلوار کو نیام سے نکالا. اور اس کے بعد میں مولا علی جیسی جنگ کی ہے امام حسین نے. بے شک مولا علی فاتح خیبر بھی ہیں, مرد میدان بھی ہیں, لیکن بہرحال جب بھی جنگ کی تو نہ بھوکے تھے نہ پیاسے تھے. امام حسین علیہ السلام کی جنگ کا کمال یہ ہے کہ تاریخ کربلا کہتی ہے کہ آپ اس وقت ایک عجیب چہرے پر جلال تھا اور غیظ کا عالم تھا,
دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں اور خون کونیوں سے بہہ رہا تھا اور تیزی سے حملہ کر رہے تھے. تم نے میرے اکبر کو مارا, تم نے میرے قاسم کو مارا, تم نے میرے عون کو مارا, تم نے میرے محمد کو مارا. اور روایت کہتی ہے پورے جسم سے, پورے بدن سے خون جاری تھا اور اتنی دور تک مارے خوف کے دشمن بھاگ رہے تھے کہ بعض تاریخ کہتی ہے کہ کوفے کی دیواروں سے فوجیں ٹکرا رہی تھیں. اور یہ ہے بہادری اور یہ ہے شجاعت کہ جس طرف گئے مجمع کو اتنی دور بھگا دیا کہ اب تاریخ کے بہت سے مناظر ہیں جس سے محسوس ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کس بہادر کا نام ہے, کس شجاع کا نام ہے. تاریخ کہتی ہے جب حملہ کرتے تھے اور دور تک دشمن چلے جاتے تھے تو اب اتنا وقفہ ہوتا تھا کہ کبھی آتے تھے علی اکبر کی میت پہ آ کر بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے بھیا میرے لال اٹھو, اپنے بوڑھے باپ کی جنگ نہیں دیکھو, دیکھو تمہارا باپ کس طرح جنگ کر رہا ہے, دیکھو کوئی دشمن میرے قریب نہیں آ رہا ہے. اور اس کے بعد میں جب دشمن اتنی دیر میں قریب آنے لگتے تھے پھر وہاں اٹھتے تھے, گھوڑے پر سوار ہوتے تھے, پھر حملہ کرتے تھے, پھر دشمن چلا جاتا تھا تو فرات کے کنارے چلے جاتے تھے. اور تاریخ کہتی ہے اپنے بھائی کی میت پہ بیٹھ جاتے تھے, بھیا اے میرے شیر تم تو بہت بہادر تھے, میں نے تمہاری تو جنگ نہ دیکھ پایا لیکن کم سے کم تم تو ہماری آ کر جنگ دیکھ لو, ارے میں تمہیں آواز دے رہا ہوں. تاریخ کربلا کہتی ہے کہ اس طرح جنگ کر رہے تھے کہ الامان الحفیظ کی صدائیں بلند ہونے لگی, اے عزادارو غضب ہو گیا ہے کہ آواز آئی بس ہے حسین بس. ادھر آواز کا آنا تھا کہ تلوار کو نیام میں رکھا, بھاگی بھی فوجیں جمع ہونے لگی, اب تنہا ہمارا اور آپ کا آقا, اور دشمن چاروں طرف سے یلغار کر رہے ہیں. کوئی تیر مار رہا تھا, کوئی تلوار مار رہا تھا, کوئی نیزہ مار رہا تھا, اور فاطمہ کا جانی فقط ایک جملہ کہہ رہا تھا, اے اماں تم کہاں ہو, وعدہ تبلیغ کو نبھاؤ. ایک آواز آئی, یا میرے لال میری آغوش میں آ جا, میں جنت چھوڑ کے کربلا کے میں سیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون. پروردگارہ اس مختصر سے عمل کو قبول فرما, کوئی غم نہ ہو سوائے غم امام حسین علیہ السلام. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تجمع سے ایک مرتبہ سورہ حمد, 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما. مرحوم سید لائق حسین عابدی صاحب ابن سید ابراہیم حسین صاحب اور سید انور حسین عابدی ابن سید لائق حسین صاحب, ان کی بھی